بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیریز نمبر 2 ہے جس میں نے آپ کو بتانا ہے بیسیکلی کہ انٹرویو کے دن آپ نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں۔ اس سے پہلے جو سیریز 1 تھی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ آپ نے انٹرویو سے پہلے کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں، وہ آپ میری ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس سے آپ اس کا لنک مل سکتا ہے، اور میری جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ ویڈیو جو ہے مل سکتی ہے۔ لیکن مزید آگے جانے سے پہلے سیریز نمبر 2 کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ جو بھی کنٹینٹس نئے آتے ہیں ان کا آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ انٹرویو والے دن جو کام آپ نے بہت ضروری کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے ڈریسنگ۔ تو ڈریسنگ جو ہے اس کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، اور خالی ڈریسنگ نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی پورے جسم کی جو صفائی ہے وہ بھی اس کے اندر بہت میٹر کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کی جو ہیئر کٹنگ ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کی پراپر جو ہے کٹنگ نہیں ہے تو آپ پروفیشنل طریقے سے اچھی جو ہے ہیئر کٹ بنوا لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی مونچھیں وغیرہ جو ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے ان کی سیٹنگ کر لیں۔ اسی کی طرح اگر آپ کی داڑھی ہے اس کی آپ سیٹنگ کر لیں۔ اور خواتین کے حوالے سے اگر آپ جو ہے انٹرویو کے لیے جا رہی ہیں تو آپ نے اپنی جو ظاہری جو شکل و صورت ہے اس کو آپ نے پروفیشنلی آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ اور کپڑوں کے لحاظ سے ٹپ نمبر 2 جو ہے مردوں کے لیے، اگر آپ کپڑے آپ نے ظاہر سی بات ہے انٹرویو کے لیے آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ٹائی لگا کے اور اچھا کوٹ پہن کے جائیں، بلکہ انٹرویو کے دوران ضروری یہ ہے کہ جو آپ کو لباس اچھا لگتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اچھا جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے آپ کو، آپ وہ ڈریس جو ہے وہ پہنیں۔ اور ڈریسنگ میں بھی ضروری نہیں ہے کہ قیمتی لباس ہو، بلکہ آپ ایسے لباس سے اوائڈ کریں جو کہ لباس جو ہے پارٹیز میں پہنا جاتا ہے یا ویڈنگز میں پہنا جاتا ہے یا ادر دین پروفیشنل لک ہے، وہ آپ نے ڈریس نہیں پہننا۔ تو آپ نے ویل جو ہے وہ پریسڈ آئرنڈ یعنی کہ اچھا استری ہوا ہوا جو ہے ڈریس ہے وہ پہننا ہے، اور صاف ستھرا ہو، میلا کچیلا نہ ہو، سلوٹیں نہ پڑی ہوں، تو اس قسم کا آپ نے ڈریس پہننا ہے۔ اور اگر آپ نے جوتے پہننے ہیں تو جوتے جو ہیں وہ اپروپریٹ جو آفس ورک کے لیے ہوتے ہیں وہ پہننے ہیں۔ اور جاب کی جو نیچر ہے اس کو آپ نے ضرور سامنے رکھنا ہے۔ اگر وہ آفس کے اندر کام کرنے کی جو ہے وہ جاب ہے تو آپ نے اس لحاظ سے اپنی جو ہے وہ ڈریسنگ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ جاب باہر کہیں جا کے کام کرنے کی ہے، لیبر ورک ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ نے اچھا لباس پہن کے جو ہے انٹرویو کے لیے اپیئر ہونا ہے۔ اور خواتین جو ہیں ٹپ نمبر 3 خواتین کے لیے، تو خواتین جو ہیں وہ عبایا وغیرہ پہن لیں، اپنے سر کو جو ہے وہ ڈھانپ لیں، اور اگر انہوں نے اپنی کوئی اس کے علاوہ اور جو ہے کوئی اپنا ڈریسنگ کے اوپر اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے، جیسے جوتے ہیں، جوتے جو ہیں وہ اونچے ہیل والے نہ پہنیں، جو پلین سول کے جو جوتے ہیں وہ پہنیں، اور اپنے ڈریس کو ایسے رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے یہ جاب کے لیے آئی ہیں، اور یہ لک جو ہے یہ پروفیشنل لک ہے۔ کچھ ایسی لک نہ ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ جی یہ جو ہے یہ شادی میں جا رہی ہیں یا کسی فنکشن میں جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے ضروری طور پہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو امپلائر ہے یا جو انٹرویور ہے اس کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور یہ امپریشن جو ہے یہ دیر تک پھر رہتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ مینٹلی پریپیئر ہو کے آپ سے وہ کوشچن کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ٹپ نمبر 4 یعنی انٹرویو والے دن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آرام کرنا ہے، اپنی جو نیند ہے اس کو پورے کر کے جانا ہے، اور آپ نے اپنے جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے تو وہاں ٹائم سے پہلے آپ پہنچ جائیں، کوشش کریں کہ اس سے پہلے پہنچ جائیں، جلدی میں کوئی کام نہ کریں، اور جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے لے کر جانے ہیں ساتھ وہ آپ بیفور ہینڈ یعنی 1-2 دن پہلے جو ہے آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ترتیب دے دیں، اور
اور کوشش کریں کہ ایک فائل جو ہے اس کے اندر ان اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ لگا لیں. جیسے آپ کی سی وی ہے لیٹسٹ، جو اس جاب کے لیے آپ نے سبمٹ کرائی تھی، وہ سی وی جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی کاپی ایک ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے فوٹو ہے پاسپورٹ سائز فوٹو، وہ اگر وہ ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں. اسی طریقے سے اگر ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں، کوئی سرٹیفکیشنز ہیں، کوئی ڈپلوماز ہیں، جو بھی ٹریننگ کی کوئی چیزیں ہیں، مٹیریل ہے، وہ اگر آپ نے ایویڈنس کے طور پہ اگر آپ نے پیش کرنا پڑ جاتا ہے، دکھانا پڑ جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے اس فائل کے اندر وہ ہونی چاہیے. اور ٹائم کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے، جلدی میں نہیں جانا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے کتنے بجے نکلیں گے اور وہاں کتنے بجے پہنچ جائیں گے. اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا ہے یا آپ کے پاس اپنی کنوینس ہے اور اس کے ذریعے آپ موٹر سائیکل پر ہیں، گاڑی پہ ہیں، اور وہاں پر جا کے آپ نے پارکنگ کیسے ڈھونڈنی ہے، کہاں پر آپ کو اسپیس ملے گی، اور کس طریقے سے آپ نے آفس تک پہنچنا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹپ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ نے امپلائر کی جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے، وہاں پر آفس میں پہنچنا ہے، تو جو بھی بندہ آپ کو گریٹ کرے گا اس کو آپ نے اچھی طریقے سے آگے سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے اور اچھے ایموشنز دکھانے ہیں. ایک اسمائل کے ساتھ آپ نے جو ہے ان لوگوں کو گریٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے جس بندے نے آپ کو گیٹ پہ ریسیو کیا ہے، ریسیپشن پہ ریسیو کیا ہے، مے بی پاسبل ہے کہ وہی انٹرویو کے دوران بھی آپ کا وہ انٹرویو لے رہا ہو. اور کیونکہ جتنا اچھا آپ پیش آئیں گے لوگوں کے ساتھ، یہ ایک اچھا امپریشن پڑے گا امپلائر پہ کہ یہ بندہ جو ہے یہ خوش مزاج ہے، اس کے اندر کانفیڈنس ہے، اور یہ ہماری کمپنی کے ساتھ جو ہے یہ کام کر سکتا ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا امپریشن پڑے گا تو وہ آپ کو توجہ دیں گے، آپ پہ توجہ دیں گے، اور آپ کے جو انٹرویو کے اندر سلیکٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے. ٹپ نمبر 6 ہے آنیسٹی. انٹرویوز کے دوران اکثر لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں کی باتیں جو ہیں وہ کر کے سمارٹ ہونے کی یا اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا گمان نہیں ہے، نہ کوئی اچھا شگون ہے، بلکہ آپ آنیسٹ رہیں، ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. اگر کوشچن اے پوچھا جا رہا ہے تو اس کا آنسر بھی اے ہونا چاہیے، اس کا آنسر بی نہیں ہونا چاہیے. اور دائیں بائیں کی باتیں بالکل نہ کریں. ٹو دا پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوشچن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے تو آپ تھوڑا ٹائم لے لیں. اگر آپ کو کوشچن سمجھ نہیں آتا تو آپ کوشچن ریپیٹ کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اگر میں آپ کو اپنی ورڈنگ میں بتاؤں کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چانس مل جائے گا، آپ کے پاس تھوڑا ٹائم مل جائے گا آپ کو سوچنے کا کہ میں اس کا کیا جواب دے سکوں. تو آپ اس کا کوشچن جو ہے وہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ لیں، بغیر پوچھے بغیر سمجھے آپ کسی چیز کا جواب نہ دیں. اور اگر کسی چیز کا آپ کو نہیں پتہ، آپ نے اس کو سنا ہے لیکن آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آپ بتا دیں کہ یہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مجھے مکمل اس کے اوپر انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، اس کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے. تو آنیسٹی جو ہے یہ ہر جگہ کام آتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ٹریٹ ہے. اور جھوٹ نہیں بولنا آپ نے. اگر آنیسٹ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ سچ بولیں گے. تو جھوٹ جو بولنے سے وہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اور آپ نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، آپ نے آنیسٹ رہنا ہے. ٹپ نمبر 7 ہے جی کہ آپ نے جو بھی باتیں کرنی ہیں، جو بھی ڈسکشن کرنی ہے، وہ آپ نے بہت ہی شارٹ کرنی ہے. آپ نے مضمون جو ہے وہ نہیں سنانے. آپ سے جو چیز پوچھی جا رہی ہے آپ نے ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب دینا ہے اور شارٹ. آپ نے اس کو لینتھی نہیں کرنا. آپ نے اس کے اوپر کوئی 5 10 15 اس سے زیادہ آپ نے سیکنڈز نہیں لگانے، کیونکہ جب آپ سٹوریاں سنانا شروع ہو جائیں گے تو اس میں آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور امپلائر جو ہے اس کے اوپر یہ بھی امپریشن پڑ سکتا ہے کہ اس بندے کو چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ گول بول دائیں بائیں سے چیزیں جو ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو شارٹ رہیں، جو چیز پوچھی جا رہی ہے صرف اسی کا جواب دیں. ٹپ نمبر 8 یہ ہے کہ آپ نے پرسنیبل ہونا ہے. مینس کہ آپ نے اپنے بارے میں چیزیں بتانی ہیں، آپ نے لوگوں کے بارے میں نہیں بتانا، آپ نے کسی اور بندے کے بارے میں نہیں بتانا. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ
آپ سے جو کوشچن ہوں گے، آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوگی، اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ ہی اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. مینس کہ اگر آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. اگر کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا کوئی کوشچن پوچھا جا رہا ہے تو وہ سارا کوشچن جو ہے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہو. تو جب آپ سے چیزیں ریلیٹڈ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے جو امپلائر ہے اس کا فوکس جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر ہوگا. جب اس کا فوکس آپ کے اوپر ہوگا تو بہت چانس ہے کہ وہ جو امپلائر ہے وہ آپ کو اپنی نظر میں رکھ لیں اور انٹرویو کے بعد آپ کو جوائننگ لیٹر وہ جو ہے وہ سینڈ کر دے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی ٹپ ہے. اس کو بھی آپ نے اس کے اوپر بھی آپ نے توجہ دینی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہے. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیں کہ آپ نے انٹرویو والے دن ان کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور آپ نے اس ویڈیو کو ان کانٹینٹس کو اپنے سرکل میں ضرور شیئر کرنا ہے، اور آپ نے اسٹے ٹیونڈ رہنا ہے. اور اگر آپ کے کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی کیوری ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور نیچے کمنٹس میں ان چیزوں کا ذکر کریں، مجھ سے پوچھیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان کا ٹائملی جواب دے سکوں. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.